الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اگر ہوتے زمین و آسمان میں کوئی اور خدا سوائے اللہ تعالیٰ کے تو یہ دونوں برباد ہو جاتے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی حقیقت کو حضرت نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت معین الدین گولڑوی المعروف بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شعر میں سمویا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: دو عالم میں کوئی نہیں غیر اس کا، وہ خود ہی ہوا ہر جگہ جلوہ فرما، مگر باوجود اس کے کہنا یہی ہے، وہ جن و بشر ہے نہ حور و پری ہے۔ تو اس شعر کی تشریح چونکہ چل رہی تھی تو معلوم ہمیں یہ ہوا، اس نتیجہ پر ہم پہنچے کہ کائنات میں اللہ کی ذات و صفات جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو وہ خدائے برحق، وہ دشمن ہوتی اللہ تعالیٰ کی، جو اس کا دشمن ہوتا، اس سے پھر نبرد آزما ہوتا، اپنے نام لیواؤں کی ضرور وہ قوت مدد کرتی، جس کا نتیجہ یقیناً فساد ہوتا۔ دو لڑ پڑتے ہیں نا۔ سب اہل ایمان کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ایسی حیثیت کی کوئی ذات نہیں، کسی کی کوئی صفات نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں برابر کی ہو بہو شریک ہو، اس جیسی ہو۔ کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ گویا اللہ کا ایسا غیر جو ذات باری کی طرح اس کی ذات و صفات میں برابر کا متصرف ہو اور شریک ہو، کائنات میں موجود ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ اسی حقیقت کو جو میں نے آیت پڑھی ہے قرآن مجید میں، یوں فرمایا گیا ہے: لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا الا اللہ لفسدتا ہو ہے یا۔ تو زمین میں اگر کوئی آسمان و زمین میں کوئی اور خدا ہوتے اللہ تعالیٰ کے سوا تو یہ دونوں فساد برپا کرتے، جھگڑ پڑتے، برباد ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی ایک ناقابل تردید دلیل ہے گویا آسمان و زمین کا برباد نہ ہونا، یعنی یہ دلیل ہے۔ صدیاں بیت گئیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی یہ دلیل ہے بین، اس کی وحدانیت کی ناقابل تردید دلیل ہے کہ آسمان و زمین برباد نہیں ہوئے۔ روز آفرینش سے لے کر ابد تک ان کا قائم رہنا اس بات کی سب سے بڑی اور طاقتور قوی دلیل ہے کہ اس کائنات میں صرف ایک خدا ہے اور ایک ہی وہ ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات موجود نہیں ہے جو اس کی ذات و صفات کے مدارج میں برابری یعنی مساویانہ طور پر کی شریک اور سہیم ہو۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ رہا یہ کہ غیر اللہ کے وسیع تر معنوں میں تو اصنام اور دیگر معبودان باطلہ بھی آتے ہیں۔ تو چلو اگر ہم یہ تسلیم کر لیں وقتی طور پر، جیسے حساب کے ریاضی کی الجبرا کے سوال نکالتے ہیں، سپوز دس از دس، فرض کیا یہ ہے، تو ہم تسلیم اگر کر بھی لیں، مثال ہے وقتی طور پر ایک بات سمجھانے کے لیے کہ ایسے معبود ذات باری تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک نہیں، تو پھر ان کی پوجا اور ان سے التجائیں کیوں کی جاتی ہیں؟ یہ سوال تو اٹھتا ہے نا۔
تو صنم پرست ان سے پھر ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس کا استحقاق صرف اور صرف خدائے بزرگ، خدائے وحدہ لا شریک کو حاصل ہے۔ تو یہ اعتراض ٹھیک ہے، بجا ہے، اور ہم بھی کچھ دیر کے لیے اسلام سے یہ سوال کرتے ہیں، بتوں سے سوال کرتے ہیں، یا جن لوگوں کو یا جن چیزوں کو انہوں نے شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ بھی بات یہ ہے کہ تم جب ذات باری کی ذات و صفات میں شریک نہیں ہو، نہ تم خدا ہو، نہ تم خدا کی طرح متصرف بالذات ہو، تو پھر اپنی پوجا کیوں کروا رہے ہو؟ یہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ بے جان ہو چاہے جاندار ہو، بتوں سے بھی ہم کر سکتے ہیں، وہ اپنی جو ان کا حال ہے نا وہ سامنے وہ خود ہی بتائیں گے۔ بے حال جو ہے ان کا حال خود بخود ہی بولتا ہوگا، کتنے وہ بے بس ہیں۔ تو وہ زبان حال سے یہ جواب دیتے ہیں کہ تمہیں اپنی پوجا کروانے اور خدا کہلوانے سے کس نے روکا ہے؟ تم بھی کر لو، ہم خود تو نہیں کہتے۔ ہم نے تو از خود کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم خدا ہیں یا خدا کی طرح صفات کے مالک ہیں جس میں الوہیت کی بو تک پائی جاتی ہو۔ ہم تو بیچارے مجبور ہیں، لوگوں نے یہ خود ہی کام کیا ہوا ہے، ہم تو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف لوگ ہمارے قدموں میں کیوں آ کر ہمیں اللہ سمجھ کر ہم سے اللہ جیسی التجائیں کرتے ہیں۔ تم جیسے انسان ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، ہم تو خود آئینہ حیرت بن کر دیکھ رہے ہیں، اور پھر تم اپنے مالک حقیقی کی قدرت کاملہ کے قائل نہیں ہو۔ ادھر کہتے ہو کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیا ہمارا خدا کہلوانا اس کی مشیت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ یہ سوال جواب ویسے ہی اسے فرض کر لیتے ہیں۔ گویا ہر ذرہ پہ فضل کبریائی ہوتا ہے، ہر ذرہ پہ فضل کبریائی ہوتا ہے، ایک چشم زدن میں کیا سے کیا ہوتا ہے۔ ہر ذرہ پر فضل کبریا، ہر ذرہ پر فضل کبریا، ہر ذرہ پہ فضل کبریا ہوتا ہے، ایک چشم زدن میں کیا سے کیا ہوتا ہے۔ اصنام دبی زبان سے یہ کہتے ہیں، اصنام دبی زبان سے یہ کہتے ہیں، وہ چاہے تو پتھر بھی خدا ہوتا ہے۔ ہم نے تو نہیں کیا، یہ اسلام کا جواب آیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یعنی جس طرح کعبۃ اللہ کی دیوار میں چنے ہوئے پتھر اگرچہ خدا نہیں ہے، مگر جب خدا نے چاہا تو ان کو مسجود الیہ بنا دیا، حالانکہ سجدہ تو خدا کے لیے مختص ہے۔ تو کعبہ کے پتھر بھی تو غیر اللہ ہے۔ میں چونکہ وقت پورا ہوا، اس بات کو آگے انشاءاللہ کل بڑھاؤں گا۔ کعبہ کے پتھروں کو یا کلیئر کر دوں نا، بات ہو جو گئی ہے، کعبہ کے پتھروں کو سجدہ نہیں ہے، یہ تو سری شیر کہنا، ان کی طرف سمت ہے، ان کی طرف منہ کر کے سجدہ ہے، ان کی جانب سجدہ ہے، سجدہ اللہ ہی کو ہے۔ صرف ایک کعبہ اللہ رب العالمین نے ہماری سمت مقرر کر دی ہے، بھی تم ادھر منہ کر کے نماز میں پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو اور سجدہ کیا کرو۔ ویسے تو اس نے یہ بھی قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اسی کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، چھڑے پاسے منہ کرو اسے پاسے میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر طرف ہے نا۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، جس طرف بھی پاس تم منہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کی ذات کو تم پاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔